انشورنس، آیا انشورنس کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ بہت رواج اس وقت ہمارے ملک میں ہوا ہے، کتنی انشورنس کا شاید آپ میں سے کافیوں کی تو ہوئی بھی ہوگی، بغیر پوچھے ہی کر لی ہوگی آپ لوگوں نے. تو ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم کرنے کے بعد ہی مسئلے پوچھتے ہیں. نہیں، وہ جو آپ کے اختیاری نہیں ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جو اختیاری والی بھی تو کرواتے ہیں نا لوگ، خود سے کرواتے ہیں. لائف انشورنس کروا دی، مثلا گاڑی کی حالات جب خراب تھے زیادہ تو بہت زیادہ تھا، گاڑی کی انشورنس کروا لی، گھر کی انشورنس کروا لی. بعض لوگوں نے اپنے گوڈاؤنس کی اور مال کی اور کاروبار کی انشورنس کروائی. تو یہ انشورنس آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، دو طرح کی انشورنس ہیں. ایک انشورنس وہ ہے کہ جو میں نے مثالیں دی ہیں، مثلا آپ نے اپنی گاڑی کی انشورنس کرائی ہے، آپ نے اپنے گھر کی، کاروبار کی، یا ان چیزوں کی جو انشورنس ہوتی ہے، درست. اس میں ہوتا یہ کہ انشورنس کمپنی یہ ذمہ داری لیتی ہے کہ اگر ان میں سے کسی بھی چیز کا جس کی آپ نے انشورنس کروائی ہے کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم اس نقصان کو بھریں گے اور پورا کریں گے، حالانکہ جو بھی ڈیل ہے اس کے حساب سے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں آپ کو ملنا کچھ نہیں ہوتا. مثلا فرض کریں میں نے اپنی گاڑی کی انشورنس کروائی، ہر سال مجھے اس کا پریمیم دینا ہے. بیچ میں اگر کہیں گاڑی ٹھکتی ہے، ٹھکاتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، میں جاؤں گا، وہ انشورڈ ہوگی تو جو بھی بالآخر ہوگا وہ اس کو آپ کو ریپیئر کروا کے دے دیں گے. لیکن اگر فرض کریں پورے سال گاڑی ٹھکی نہیں تو یہ پیسے آپ کے بس گئے، اس کے اگینسٹ میں کچھ ملنے والا نہیں ہے، درست. تو اس قسم کی جو انشورنس ہے اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جائز ہے. یہ ایک مستقل معاملہ ہے، اس لیے آغا سیستانی کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے. اور جو آپ اس کا اگر کوارٹرلی دیتے ہیں یا ہاف ایئرلی دیتے ہیں یا ایئرلی دیتے ہیں، جو بھی پیسہ دیتے ہیں وہ آپ کے ایکسپنسز ہیں. خمس کی بھی کوئی کہانی اس پہ نہیں ہے، اگر رننگ انکم سے آپ دے رہے ہیں سال ختم ہونے سے پہلے. یہ تو ہو گئی ایک قسم انشورنس کی کہ جس میں آپ کو ایک رسک کی ذمہ داری لی ہوئی ہے انہوں نے. ایک دوسری قسم انشورنس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہر سال یا ہر 6 مہینے جو بھی آپ کی ڈیل ہے ان کے حساب سے آپ کو ایک پریمیم آپ بھرتے ہیں اور پھر میچورٹی کے بعد وہ آپ کو کچھ واپس کرتے ہیں، اور جتنا آپ نے بھرا ہوا ہوتا ہے اس سے زیادہ جو عام طور پہ لائف انشورنس میں ہے یا شادی، جو بچیوں کی شادی کی انشورنس ہوتی ہے اس میں ہے، یا ایجوکیشن پالیسیز ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر سالوں تک، 15 سال تک مثلا فرض کریں آپ نے بھرنا ہے. 15 سال بعد جب آپ کا بچہ جو ہے وہ میٹرک انٹر کے قابل ہوگا تو آپ کی میچور ہو جائے گی تو وہ آپ کو پیسے دیں گے، تو وہ آپ کی بچے کی پڑھائی کے اوپر خرچ ہو جائیں گے مثلا، درست. تو یہ دوسری قسم ہے انشورنس کی. اس کا قاعدہ کم و بیش بینک والا ہے. اگر آپ شرط کر رہے ہیں اس زیادتی کی، بے این معنی کہ وہی آپ کی ڈیلنگ ایسی ہے کہ آپ اس کو پابند کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ دے گا، اور وہ آپ کو پابند کر رہے ہیں کہ آپ منتھلی مجھے یہ دو گے یا ایئرلی یا جو بھی ہے، تب تو وہ جائز نہیں ہے. زیادتی لینا، زیادہ والی مقدار لینا جائز نہیں ہوگی. فرض کریں آپ نے 15 لاکھ دیے ہیں، وہ آپ کو 30 لاکھ دیں گے اگینسٹ میں، تو 15 لاکھ تو آپ نہیں لے سکتے. 15 لاکھ سمجھا آپ نے اپنے دیے ہوئے واپس لے لیے، اس کی اجازت دی ہے، لیکن باقی جو 15 لاکھ ہیں جو ایکسیس مل رہے ہیں وہ نہیں لے سکتے آپ. اور اگر آپ نے شرط نہیں کی ہوئی ہے، یعنی آپ نے اس کو اگر دے دیے تو ٹھیک ہے، دے دیے، نہیں دیے تو ہیچ کچھ نہیں. اگر آپ نے شرط نہیں کی ہوئی اور آپ کی طرف سے وہ پابند نہیں ہے، صحیح ہے، انہوں نے اپنے آپ کو پابند بنایا ہوا ہے لیکن آپ نے پابند نہیں کیا ہوا، اور اگر وہ نہیں بھی دیتے ہیں تو آپ ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے، کوئی ان کو کورٹ کچہری میں نہیں کھینچیں گے، تو پھر اگر وہ ایکسیس آپ کو دیتے ہیں تو جس طرح پہلے بھی گزرا وہ جائز ہو جائے گا. البتہ وہی والا قاعدہ چلے گا، اگر یہ گورنمنٹ پالیسی ہے تو ظاہراً آدھا آپ کو صدقہ دینا پڑے گا، اور اگر یہ کوئی پرائیویٹ پالیسیز ہیں تو اس میں پھر آپ پورے کا پورا رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انشورنس کا ایک مسئلہ ہے جو
گورنمنٹ میں صدقہ جو بینک کا مسئلہ بتایا تھا، گورنمنٹ میں جو آپ کو پروفٹ ملے گا اس کا صدقہ دینا پڑے گا آدھا، اور پرائیویٹ میں صدقے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو اطمینان ہے کہ وہ راضی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. درست؟ مطلب یہ کہ اگر جتنا انہوں نے اپنا جو جب پالیسی بیسڈ ہے سرٹن کلیم بتاتے ہیں نا کہ اس حساب سے امپلیمنٹ ہوگا، اتنے سال بعد آپ کو اتنا بنے گا، تو لیٹ سے اتنے سال بعد جتنا انہوں نے ایک پرومس کیا تھا یا جتنا ایک ایسٹیمیٹ بتایا تھا، اگر اتنا نہیں بن رہا یا اتنا نہیں دے رہے، اس سے کم یا زیادہ دے رہے ہیں، آپ بس جھگڑا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شرط نہیں کی ہوئی. لیکن اگر آپ جھگڑتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، کورٹ کچہری کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے شرط کی ہوئی ہے. سائن وائن دیکھو بچہ، میں پہلے بھی عرض کیا ہے، البتہ پچھلی کلاس میں تو نہیں لیکن پہلے میں بیان کر چکا ہوں. دیکھیں یہ سائن وائن ہوتے ہیں، ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، یہ سوری ہیں. سوری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بغیر قصد و ارادے کے آپ ایک سائن کر دیں. جیسا بعض اوقات آپ یہاں پہ بیٹھی، میں بول رہا ہوتا ہوں، آپ کھیل رہی ہوتی ہیں. بعض آپ سے مراد آپ نہیں، یعنی بعض اوقات بعض بچیاں کھیل رہی ہوتی ہیں، وہ کوئی تصویر بنا رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے سائن کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ اور، کوئی شعر لکھ رہا ہوتا ہے. تو بعض اوقات دیکھا آپ نے، بعض لوگ بیٹھے سائن بناتے رہتے ہیں، اپنے پریکٹس کرتے رہتے ہیں سائنوں کی. سمجھے اس طرح کا ایک سائن وہاں پہ کرنا ہے. بینک میں بھی معاہدے پہ ہی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بالآخر آپ کا قصد نہیں ہے نا. دیکھیں نیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات. تو نیت جب تک آپ کا قصد اور ارادہ نہ ہو تو وہ آپ کی سائن جو ہے وہ صرف سوری رہے گا. قصد اور ارادے کے ساتھ کریں گے تو وہ سائن حقیقی بنے گا، ورنہ وہ سوری ہے. سوری یعنی صرف شکلی طور پر آپ نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے، اس ایگریمنٹ کا قصد نہیں کیا ہوا آپ نے. تو یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. زیادہ وہ آپ ایگریمنٹ بھی سائن کر لیں اور آپ اس میں جی آدھا دینا پڑے گا طبق قاعدہ. خمس جس وقت آپ کے ہاتھ میں پیسے آئیں گے اس وقت سے اگلی تاریخ تک اگر خرچ ہو گیا تو ہو گیا، اور نہیں ہوا تو خمس بھی دینا پڑے گا. شیئرز کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نہیں، شیئرز کا کاروبار صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر حقیقی ہو کام، صرف وہ خلائی اور ہوائی نہ ہو، اور یہ مطلب واقعی کمپنی ایگزسٹ کرتی ہو، واقعی اس کے شیئرز ہوں جو وہ مارکیٹ میں اس نے فلوٹ کیے ہوں. ایک ہوتا ہے نا بعض اوقات فرضی، وہ فرضی نہ ہو بالکل. شیئرز میں مشکل نہیں ہے، صرف ایک مشکل آتی ہے شیئرز میں، وہ یہ ہے کہ اگر وہ کمپنی جس کی آپ شیئرز لے رہی ہیں کوئی ایسی کمپنی ہے جو کوئی حرام کام کرتی ہے، تو حرام کام کرنے والی کمپنیز کے شیئر آپ نہیں لے سکتے. اچھا، انہی میں سے ایک مسئلہ آتا ہے بینک کا. بینک سودی کام کرتا ہے اور بعض اوقات بینک اپنے شیئرز ڈالتا ہے مارکیٹ میں. تو اس میں آغا سیستانی یہ کہتے ہیں کہ بینک کے شیئرز دو صورتیں. ایک مرتبہ یہ کہ آپ ہولڈ نہ کریں، لیں اور نکال دیں. تو بعض اوقات ہوتا ہے نا کسی کے دینے تھے، آپ نے لیے اور فوراً پکڑا دیا آگے، تو اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر آپ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں ان شیئرز کو، ابھی ریٹ فرض کریں 100 روپے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ 125 روپے تک پہنچ جائے گا، 150 روپے تک پہنچ جائے گا، آپ ہولڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو، تو ہولڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر بینک آنرز کو، اب حکومت ہے تو جو بھی اس کا سربراہ ہے یا جو بھی ہے، بالآخر آپ یعنی بس فرض کریں بینک کے مینیجر کو بھی شاید اگر آپ یہ اعلان کر دیں کہ بھئی ہم آپ کے سودی کاموں پہ راضی نہیں ہیں، آپ یہ سودی کام نہ کریں، مانیں گے تو نہیں آپ کے، لیکن آپ کم سے کم اپنا جس کو کہتے ہیں نا ایک احتجاج ریکارڈ کرا دیں، تو پھر آپ ان کو ہولڈ بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ اگر آپ احتجاج ریکارڈ نہیں کروا رہے تو ہولڈ کرنے کی اجازت. اس کے علاوہ پیٹرولیم کمپنیز ہیں، فارماسیوٹیکلز کمپنی ہیں، میڈیسنز کی کمپنیز ہیں، اور علاوہ بلا جو سیمنٹ کی کمپنیز ہیں، ان کے جو شیئرز ہوتے ہیں ان میں کوئی مشکل نہیں. وہ تو جہاں پہ بھی حرام کام ہو رہا ہے، حرام کام والی کمپنی کے شیئرز نہیں لے سکتے. یہ بینک سے لے سکتے ہیں لائف انشورنس یا بینک، لیکن آپ نے کہا کہ پرائیویٹ مسلم سے لے سکتے ہیں انشورنس سے جو پروفٹ آ رہے ہیں، تو آپ نے کہا جیسے بینک آپ نے بتایا تھا اگر شرط نہ ہو. دیکھیں شرط کی تو شرط ہر جگہ پہ، شرط کریں گے تو سود ہو جائے گا نا. جہاں پہ بھی آپ کو پروفٹ انوالو ہے وہاں پر آپ کا شرط نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ کو بغیر شرط کے ان کے حوالے پیسہ کرنا ہے. درست. خوب، یہ تو ہوگی جناب علی یہاں تک کی بات.